یہ عقیدہ توحید سیمینار کی برکات ہیں کہ بہت بڑے وہابی اسکول آف تھاٹ، وہابی مسلک کے شیخ الحدیث کے یہ بیٹے مولانا قاری محمد حمزہ جاوید، جو کل تک وہابیت کا پرچار کر رہا تھا، آج وہ غلامان فیض جلالیہ سے مستفید ہو کر آج اہل سنت کے مسلک کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہے۔ ذرا کھڑا ہو کر ہاتھ ہلا دو۔ یہ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے رخ موڑ کر مسلک حق اہل سنت و جماعت میں شامل ہو کر مفکر اسلام کے دست اقدس پر بیعت کر کر سنی ہو چکا ہے، اور یہ بھی نعرہ لگا رہا ہے لبیک۔ مفکر اسلام کی تصنیفات جو آپ کی تقاریر سے لکھی گئی ہیں وہ پڑھتے رہیے۔ خطبات جلالیہ کی 3 جلد بھی آ چکی ہے۔ جناب قاری حمزہ جاوید جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس بندے اتے فضل و کرم ہو جاندہ ہے تے سرکار دی نگاہ کرم ہو جاندی ہے، ہدایت صرف وہی پا سکتا ہے۔ میرے خاندان دے اندر سب تو پہلے نمبر تے میرے نانا جان جامعہ اسلامیہ سلفیہ گجرانوالہ دے شیخ الحدیث نے حافظ ابراہیم حافظ آبادی، اور اس تو بعد میرے مامو جان حافظ مولانا عبدالستار انجم صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ضلع شیخ پورے امیر نے، اور خود بھی میں کاموں کی دے اندر ناظم تبلیغ دی عہدے دے فائز رہا۔ دوستو، اللہ رسول دا جس تے فضل و کرم ہوئے، اللہ رسول دا ایسا فضل و کرم ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہابیت دے گڑے وچوں کڈ کے نور دے اجالے ول لے آندا ہے، اور انشاءاللہ قائد محترم دیہات تے بیعت کیجیے۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں بھی اس تے استقامت عطا فرمائے، اور مزید اللہ پاک تمام جڑے گمراہ فرقے نے اللہ تمام نو ہدایت عطا فرمائے۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس نے پہلے مماتی دیوبندی گروپ کے اندر کافی وقت گزارا، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، اور اس مسلک میں رہ کر انہوں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے قائد محترم کا صرف ایک خطاب سنا، اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی۔ کرتے تھے کہ سنی وابی ہو جاتے ہیں، کبھی دیوبندی یا وابی سنی نہیں ہوئے۔ اللہ کے فضل سے یہ ہمارے قائد محترم کی تبلیغ کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اہل سنت و جماعت کی محبت پیدا کی، انہوں نے اہل سنت و جماعت کو قبول کیا، اور آج تحریک صراط مستقیم حضرت علامہ مولانا محمد اکبر عیاد صاحب ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا کہ میں سن 1993 چوتھا مہینہ 18 تاریخ کو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے مدرسے میں داخل ہوا، اور پڑھتا اور پھر ان کے اندر ہی ان کے مدارس میں پڑھاتا سن 2014 تک انہی میں رہا، اور اتنا سخت تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ پاک میں نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں سمجھتا تھا۔ مماتی گروپ کے ساتھ تعلق تھا، تو میرا یہ عقیدہ تھا کہ جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
تو جمعیت اشاعت توحید و سنت کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور میرے والدین کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، اور وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہے۔ تو والد صاحب نے مجبور کر کے تبلیغی جماعت کے مدرسہ میں داخل کروایا، تو 2 سال رائمنڈ کی شاخ میں پڑھتا رہا۔ 2 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے اپنے کسی استاد کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہو۔ یہ میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے موقف کے اندر اپنے مسلک پر اتنا پکا تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات کا کرم ہوا اور میری قسمت کا ستارہ چمکا، اور میرے لیے جو اندھیرے تھے ان کے اندر روشنی کا اللہ رب العزت نے سامان پیدا فرمایا۔ ایک دن اچانک ہی قبلہ جلالی صاحب کا رسالہ قل انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم دیکھا اور نیچے نام دیکھا، تو میں حیران ہوا کہ یہ قرآن پاک کی آیت اور بریلوی عالم اس کی تشریح کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ عیب نکالنے کی نگاہ سے میں نے رسالے کو پڑھنا شروع کیا۔ بہرحال مجھے کیا پتا تھا کہ اس رسالہ کو پڑھنے کے بعد میری قسمت چمک جائے گی۔ تو وہ رسالہ جتنا سمجھ آتا گیا اتنا سینے کے اندر ایمان کا نور آتا گیا، اور ایک دفعہ رسالہ پڑھا، بعض مقامات کی سمجھ نہیں آئی، اور اس دن میری قسمت نے یہ بھی ساتھ دیا کہ ان دنوں میں مصروفیت زیادہ تھی، لیکن اس دن اللہ رب العزت نے ایک ہدایت کا سامان کرنا تھا، اس دن میرے پاس وقت تھا، تو میں نے وہ رسالہ دوبارہ پڑھا۔ تو جب میں نے وہ رسالہ قل انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم دوبارہ پڑھا، اور پورے رسالے کی مجھے سمجھ آئی، یہ بات میرے دل کے اندر پکی ہو گئی کہ یہ جو قبلہ جلالی صاحب نے تحقیق پیش کی ہے، جو قرآن پاک کا مفہوم بیان کیا ہے، حقیقی قرآن پاک کا یہی مفہوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں فوراً ہی گیا مکتب اہل سنت پر، اور ادھر سے میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے صرف جلالی صاحب کی کوئی کتابیں آپ کے پاس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہیں تو دیں۔ تو انہوں نے مجھے کافی کتابیں دکھائیں، تو میں نے وہ کتابیں لیں، اور ہر کتاب پر واللہ عالم یہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیا منظور تھا کہ ویسے اس سے پہلے بھی میری مطالعے کی عادت تھی، مطالعہ کرنے کی بات پہلی دفعہ ہی سمجھ آ جاتی تھی، لیکن قبلہ جلالی صاحب کا میں رسالہ پڑھتا تھا، پہلی دفعہ پوری سمجھ نہیں آئی، جب دوسری دفعہ پڑھتا تھا تو مکمل سمجھ آ جاتی تھی، اور جب پوری رسالہ سمجھ آ جاتا تھا تو دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ بات عین قرآن پاک کے مطابق ہے۔ تو اس طرح پڑھتا گیا، مطالعہ کرتا گیا، بالآخر دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ جو قبلہ جلالی صاحب نے جو تحریر لکھی ہے وہ تو بالکل عین قرآن پاک اور عین اسلام کے مطابق ہے۔ اب میرے دل کے اندر ایک خدشہ تھا کہ میں اب میری بات کو کوئی محسوس نہ کرے، تو میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ کہیں صرف تحریر کی حد تک نہ ہو، عمل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے تعارف نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ عمل ہے یا نہیں۔ تو میں اس انتظار میں تھا کہ میں ان کی پتہ کروں کہ وہ زندہ ہیں جو سال فرما گئے ہیں۔ بہرحال مجھے پتہ چلا کہ زندہ ہیں، پھر مکمل تحقیق کے بعد پتہ چلا، آخر میں یہ پتہ چلا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو قبلہ جلالی صاحب کو ان کی سیالکوٹ کے اندر ایک تقریر تھی تلواڑہ مولا میں، تو اس تقریر سے پہلے یہ ایک حال کے اندر تشریف فرما تھے، 1-2 سیکنڈ یعنی میں نے دیکھا، پھر وضو کرنے کے لیے اندر تشریف لے گئے وضو خانہ سے تشریف جب لائے اور جب چہرہ چمکا تو ادھر میرے سینے کے اندر ایمان کا نور چمک گیا۔ تو اس وقت میں نے 100% یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میرا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ ایک اور عرض یہ ہے کہ جنہوں نے وہ جو رسالہ لکھا گیا قل انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم، اور جو میری ہدایت کا سبب بنا، تو اب جن لوگوں نے وہ رسالے لکھے اور جن آدمیوں نے وہ رسالے تقسیم کیے، جن آدمیوں نے وہ رسالے شائع کیے، جن آدمیوں نے قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ اور تحریک صراط مستقیم کے ساتھ تعاون کیا، وہ سب کے سب اس ثواب کے اندر برابر کے شریک ہے۔ تو میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جو قبلہ جلالی صاحب کے جو بیانات ہیں، ان کی جو CDs ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور جو رسالے تحریر ہو چکے ہیں ان رسالوں کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ میں
पूरे वसूख के साथ ये कहता हूँ, पूरे वसूख के साथ और पूरी जिम्मेदारी से ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर क़िबला जलाली साहब की तहरीर को किसी बदमज़हब के सामने पेश कर दो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर वो ज़िद्दी और हट धर्म नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको ईमान का और इस्लाम का नूर अता फरमा दे। मौलाना उमर फारूक तौहीदी साहब फरमा रहे थे कि मेरे अकीदा तौहीद सेमिनार सुन के मुझे ईमान नसीब हुआ। तो अब तहरीक सिरात मुस्तकीम के जितने कारकुन हैं जिन्होंने उस अकीदा तौहीद सेमिनार के लिए कोशिशें की हैं और जिन्होंने यानी माली ताउन किया है, जानी ताउन किया है, जो भी उस अकीदा तौहीद सेमिनार के अंदर जिन्होंने भी अपना हिस्सा मिलाया है, तो वो उन आदमियों को भी जब क़िबला जलाली साहब को भी अजर अजीम जरूर मिलेगा। और साथ साथ जिन आदमियों ने तहरीक सिरात मुस्तकीम के साथ ताउन किया और तहरीक सिरात मुस्तकीम का कारकुन बन के वो अकीदा तौहीद सेमिनार का एहतमाम फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस हस्ती का कि जिन्होंने पहले गैरों के अंदर वक़्त गुजारा और वहाँ पर रहे और फिर मेरे कायदे मोहतरम मुफक्किर इस्लाम अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ फासिल जलाली साहब आपका खिताब सुन के फिर जो है अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत व जमात का सच्चा और सुच्चा अकीदा अपनाया और फिर मेरे कायदे मोहतरम के हाथ में इन्होंने बैत की। मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ साबिक अहले हदीस हजरत अल्लामा मौलाना उमर फारूक तौहीदी साहब तशरीफ लाते हैं और खिताब फरमा के हमारे कुल्ब जहान को मुअत्तर मुअम्मर फरमाते हैं। मैं बुरूद आलिया नु छड़ के दुरूद आलिया चाहे ते जरा पढ़ो हां दुरूद आले अस्सलात जेड़ा जेड़ा दुरूद आला जरा गूंज पे जा कुर्सियां वाले भी पढ़ लो अस्सलात सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिल्लाह। क्योंकि कायदे मोहतरम दी वालदा मोहतरमा दे जनाजे ते भी हाजरी नहीं सा दे सकिया सी मजबूरी दी वजह तो उसकी मैं माजरत भी करांगा क्योंकि इन्हां दे वसीले नाल ही और इन्हां दे फैज़ नाल ही अल्लाह ने मैनू हदायत दा जो है शान और ईमान अता फरमाया है। वगरना मैं खुद ओ आदमी सा कि जेड़ा सवाए शिरक और बिदअत दे मौजू तो अलावा कोई मौजू नहीं सी, लेकिन अकीदा तौहीद सेमिनार सुन के कायदे मोहतरम दा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है और मैं सारी जिंदगी इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा रहा ते हक अदा बोलो क्योंकि जेड़ा बंदा ईमान दी दौलत दे देवे और हदायत दा राह दिखा देवे उन्हें उस तो वड्डा एहसान किसे दा उच्ची बोलो फिर बोलो उस तो वड्डा एहसान नहीं। और मैं समझांगा कि कायदे मोहतरम दी वालदा माजिदा वास्ते भी ये सदका जारी है कि आप ने मसले के हक्का दी तर्जमानी फरमाई और असली अकीदा जो अकीदा तौहीद है वो साढ़े तक पहुंचाया है और अल्लाह ने सानू ईमान दी दौलत नाल मुज़य्यन फरमाया है। तो ए वालदा माजिदा वास्ते बेहतरीन सदका जारी है, क्यों जी है कि नहीं? ए उच्ची बोलो। तो मैं साबका वहाबी सियालकोट दा मैं रहने वाला इत्थे मैं पहली दफा बिकी शरीफ च हाजरी हुई है। तो मैं 27 साल अहले हदीस मसलक गुजारन तो बाद 12 साल उन्हां दी खिताबत करन तो बाद कायदे मोहतरम दा अकीदा तौहीद सेमिनार सुन के मसलक के हक्का अहले सुन्नत नूं कबूल कीता है और फिर इस मसलक वास्ते बेशुमार कुर्बानियां भी पेश कीतियां ने जिन्हां दा अज वक्त नहीं के जो है जिक्र किया जाए। तो हजरात सिर्फ बात इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ए अजमत वालिदैन सेमिनार, अजमत वालिदैन ए कॉन्फ्रेंस, अजमत वालिदैन ए प्रोग्राम जो तरतीब दिता गया है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी अंदर कायदे मोहतरम मुकाला पेश फरमानगे। सिर्फ बात इतनी है कि असी अपने उलमा की कदर करिए जिंदगी दे अंदर सानू बाद चो कदर हुंदी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साडे मसलक दा सरमाया ने जितना भी हो सके कायदे मोहतरम दा साथ दिता जाए ताकि बद मजहब और बातिल कुव्वतां नूं मिटा के हक दा परचम जगह जगह ते लहरा दिता जाए। आखो इंशाअल्लाह।
اور اس عقیدے دی قدر، اس مسلک دی قدر سانو ہے کہ جنہ ٹھوکرا کھا کے قبول کیتا ہے۔ تو حضرات عظمت والدین دے بارے ایک آیت پڑھی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس دے نال کسی نو شریک بنانا، اونچی بولو پھر آکھو سنی اللہ تو علاوہ کسی نو معبود سمجھدا، اے ہوئی پلیکھا سی جیڑا میں پہلوں پیا سی تے میں آندھا ہاں سنی مشرک، لیکن جدوں قائد محترم دا عقیدہ توحید سنیا پتہ چلیا کہ سنی او عقیدہ جیڑا رب دی توحید دا بھی جھنڈا بلند کر دے، مصطفیٰ دی رسالت دا بھی کر دے، اور ختم نبوت دا بھی کر دے، اصحاب دی عزت نو ہی لہران دے، اور اہل بیت دا ذکر کر کے اپنی زندگی دا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت آئے مسلک ہے جڑا سب نو سلام کر دے، سب دی عقیدت رکھ دے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے سنی دا اس تے ایمان ہے، سنی دا کہ عبادت کی دی کرنی ہے، اچھی بولو پھر آکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے، تینال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اے اچھی آکھو تسی آکھو گے سنیاں دا سٹیج ہے ٹیون وابیاں دی، اے میرے قائد محترم دے حکم ہے، آپ نے فرمایا اے ہی ٹھیک ہے ٹیون، آکھو سبحان اللہ، تاکہ انہاں بھی پتہ لگے ساڈا ہی سی، ساڈا ہی ہوں نہیں ہوندے سی غلاماں دے غلام، محبوب دے غلاماں دے غلام ہوں نہیں، جے اجازت ہوئے تے ایک آیت سنا دے اسے ٹیون اللہ دا قرآن آؤنا رب اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا اے لوگو رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ عبادت کرنی ہے تے اپنے رب دی عبادت کرنی ہے۔ علماء دی زیارت بھی کرو اور اللہ دا قرآن بھی سنو، ماشاءاللہ ویکھو نا چہرے چمک رہے نے، چہرے بولو اے ایمان والے دی نشانی ہے۔ ایک منو آندہ ہے تو سنیاں تے جا کے یارویں دا حلوہ کھا کے چٹے ہی ہو گئے ہیں، اب میں کہا یارویں دا حلوہ کھا کے نہیں، نور والے نو منیا تے رب نے نور عطا کر دیا۔ دیکھو نا سونے چہرے، نورانیت ادھر 12 بجے ہوندے نے ہر وقت، تے الحمدللہ ساڈے چہرے تے نورانیت اے محبوب دی غلامی دا فیض، آکھو سبحان اللہ۔